چوہان کو ملنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو ٹکٹ دینا چاہیے؟ بالکل میں اس کے حق میں ہوں، ٹکٹ ان کا حق ہے، جو پارٹیوں کا منشور ہوتا ہے، جو بھی سٹنگ ایم پی اے ہو، ٹکٹ اس کا رائٹ ہے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ جو شیخ راشد شفیق صاحب ہیں ایم این اے کا، انہیں ٹکٹ ملنا چاہیے، اور فیاض الحسن چوہان کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنا چاہیے، حالانکہ میں ان کے خلاف ٹی ایل پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اس میں کوئی خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس پارٹی میں رہا ہوں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ اس لیے کیا آپ ان سے شکست کھانا چاہتے ہیں یا شکست دینا چاہتے ہیں؟ خدا کے فضل و کرم مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، ہر آدمی الیکشن جو لڑتا ہے وہ جیتنے کے لیے لڑتا ہے، ہارنے کے لیے نہیں لڑتا۔ دوں آپ کو، کیونکہ آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے سیاسی میدان میں، صحافتی میدان میں۔ میرا مقابلہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا اور میرا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ میری تو دعا ہے کہ چوہان صاحب کو ٹکٹ ملے، وہ انشاءاللہ میں اس کو شکست فاش دوں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرا خدا کے فضل و کرم سے، میری اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے تقریباً 6 یو سی میں، کھنہ ڈاک سے لے کر کھنہ کاک تک، ویسے میں ڈوکا، صرف اور صرف میری شرافت، شکریال کے منہ بولتے ترقیاتی کام اور میری کریڈیبلٹی، وہ کہتے ہیں کہ ہم صفدر حسین سائی کو ووٹ دیں گے آپ جس پارٹی میں بھی جائیں، تو میں نے پارٹی بھی اس کا انتخاب کیا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کا نام لیتی ہے۔ وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں، پہل کی تو اسے منہ توڑ جواب دوں گا، کیونکہ میرے پاس دونوں کے تمام معاملات جو انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں یا یہ کاریں میرے علم میں ہے، لیکن میں پہل بالکل نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ کا میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج میں راول پنڈی پی پی 17 کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ ایک نامی گرامی شخصیت، ایک نامی گرامی گھرانہ اور سابقہ ناظم چودھری صفدر سائی صاحب، علاقے کی خدمات، اب ان کے آلات و واقعات، پی ٹی آئی کے اندر اہم رول بھی، پی ٹی آئی کے ایک اشارے، پی ٹی آئی چھوڑ کر تحریک لبیک میں چلے گئے۔ تحریک لبیک نے پی پی 17 کا ٹکٹ بھی جاری کر دیا۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب، کیا پی ٹی آئی چھوڑ کر تحریک لبیک میں، اور تحریک لبیک میں جب انٹری ہوئی تو انہوں نے ٹکٹ دے کر واپس ان کو بھیجا؟ ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ جناب صفدر سائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پاک بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ مجھے ایک شوق تھا الیکشن لڑنے کا، شروع سے میرے اندر سیاسی جراثیم تھے، حالانکہ میری عمر 66 سال ہو گئی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں 2 دفعہ ناظم بنا ہوں شکریال سے۔ پچھلا الیکشن جو چیئرمین کا، وہ 7 ووٹ سے میں لوز کر گیا تھا۔ میں نے 2013 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی، صرف اور صرف الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن 2013 میں ضمنی الیکشن میں نے ٹکٹ اپلائی کیا، مجھے ٹکٹ نہ ملا، حالانکہ 2013 سے قبل پی ٹی آئی خود مجھے ٹکٹ دیتی تھی، اس وقت میں نے نہ لیا۔ ضمنی الیکشن میں کون سا ٹکٹ اپلائی کیا آپ نے؟ پی ٹی آئی کا، این اے یا پی پی؟ پی پی۔ اس وقت ہماری پی پی 6 تھی، چودھری نثار علی خان صاحب ایم پی اے بنے تھے، واسق قیوم عباسی کو ہرا کر، تو انہوں نے سیٹ چھوڑی، تو اس وقت میں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے، اور میں نے بہت اچھی جوائننگ پی ٹی آئی میں کی تھی اور سارے قائدین کو بلایا تھا۔ پھر 2013 میں انہوں نے مجھے ٹکٹ نہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹکٹ واسق قیوم عباسی کا حق بنتا ہے چونکہ اس نے الیکشن لوز کیا ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو دے دیں، ہم پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پھر 2018 کا الیکشن آیا، پھر میں نے اپلائی کیا، تو پھر مجھے ٹکٹ دوبارہ نہ دیا گیا۔ اب 2022 ہے، اینڈ ہونے والا ہے، دسمبر ہے، تو مجھے
ایک خواہش تھی میرے دل میں، شوق تھا کہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے بی اے کا امتحان بھی 2013 کے الیکشن کے بعد، نہ 2013 سے قبل بی اے بھی کر لیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے توسط سے، اور مجھے شوق تھا کیونکہ اس وقت بی اے تعلیم تھی، میں نے بی اے بھی کر لیا۔ لیکن اس وقت کیو کا اور پیپل پارٹی کا اتحاد ہو گیا، میں اس میں مسلم لیگ کیو میں تھا، اس لیے ہم نے افضل کھوکھر صاحب کے بیٹے تھے، پھر اس کو سپورٹ کیا۔ اس وجہ سے میں الیکشن نہ لڑ سکا کیونکہ وہ ٹکٹ پیپل پارٹی کے حصے میں آیا تھا۔ تو پھر 2018 میں جب میں نے اپلائی کیا، نہ ملا، اب مجھے 2023 میں بھی ٹکٹ ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں سے سٹنگ ایم پی اے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت وہ چیف منسٹر کے ترجمان ہیں، اس لیے جو پارٹیوں کا ایک طریقہ کار ہے، ویسے تو حلقے میں یہ افواہ کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن میری جو سیاسی سوچ ہے یا تجزیہ ہے اس کے مطابق ٹکٹ ان کا حق ہے، اس لیے کہ وہ پارٹی کی بہت زیادہ خدمات کرتے ہیں، جو پارٹی کا منشور ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، اور جو کپتان کا بھی ہے پیغام اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ٹکٹ ان کو ملے گا۔ تو میں اس لیے آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پی 17 کا ٹکٹ فیض الحسن چوہان کو ملنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو ٹکٹ دینا چاہیے؟ بالکل میں اس کے حق میں ہوں، ٹکٹ ان کا حق ہے، جو پارٹیوں کا منشور ہوتا ہے، جو بھی سٹنگ ایم پی اے ہو، ٹکٹ اس کا رائٹ ہے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ جو شیخ راشد شفیق صاحب ہیں ایم این اے کا، انہیں ٹکٹ ملنا چاہیے، اور فیاض الحسن چوہان کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنا چاہیے، حالانکہ میں ان کے خلاف ٹی ایل پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو ٹکٹ ملے، چونکہ وہ میرا ان سے 22 سالہ پرانا تعلق ہے، میرے دوست بھی ہیں۔ راشد شفیق صاحب سے بھی میری پرانی دوستی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا رائٹ ہے ٹکٹ۔ ہاں، پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، پارٹی نہ دے تو اس میں تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ پی 17 کے حوالے سے آپ بڑا دلچسپی سے کہتے ہیں کہ فیض الحسن چوہان کو ٹکٹ ملنا چاہیے کیونکہ آپ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس پارٹی میں رہا ہوں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ اس لیے کیا آپ ان سے شکست کھانا چاہتے ہیں یا شکست دینا چاہتے ہیں؟ خدا کے فضل و کرم سے دیکھیں، وہ میں تو جدھر بھی جاتا ہوں میاں محمد صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مالی کا کم پانی دینا تے پھر پر مشکاں دیوے پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، ہر آدمی الیکشن جو لڑتا ہے وہ جیتنے کے لیے لڑتا ہے، ہارنے کے لیے نہیں لڑتا، ٹھیک ہے؟ میری بھی خواہش ہے، میں نے جب ناظم کا الیکشن لڑا تھا اپنے حلقے سے، تو میرا 100 بندہ بھی یونین کونسل میں 74 میں واقف نہیں تھا، تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی شخصیت، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی شرافت، میں ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب جو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میرے بھائی بڑے چودھری قمر حسین صاحب صاحب کو اللہ پاک جنت نصیب کرے، ان دونوں کا شکریال میں ایک اسٹیک تھا اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ میرے والد محترم، انہوں نے فری ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو مفت دوائیاں دیتے تھے، لوگوں کو گرم بستر دیتے تھے، کپڑے دیتے تھے، جس کے پاس دودھ پینے کے لیے، دوائی لینے کے لیے پیسے نہ، جیب سے پیسے دیتے تھے۔ تو میں ان کا خون ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ جیسے میں نے پہلے ناظم کا الیکشن جیتا تھا، انشاءاللہ ایم پی اے کا بھی الیکشن، پی 17 تھی سابقہ، اب اس کا نیا نمبر جو ہے وہ 18 ہے، اس سے انشاءاللہ الیکشن جیتوں گا۔ اور میں یہاں یہ بھی بات واضح کر دوں آپ کو، کیونکہ آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے سیاسی میدان میں، صحافتی میدان میں، میرا مقابلہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا اور میرا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ میری تو دعا ہے کہ چوہان صاحب کو ٹکٹ ملے، وہ انشاءاللہ میں اس کو شکست فاش دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کے امیدوار سے ہوگا، جو مسلم لیگ نون کے امیدوار سے مقابلہ ہوگا، باقی کے مقابلے میں انشاءاللہ وہ کہتے سمجھتے ہیں کہ میں بہت مشکل ہے۔ تو کیا آپ کی کمپین جاری ہے؟ کیا رسپانس آپ کو ملا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے اس میں؟
خدا کے فضل و کرم سے میری اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں صرف اور صرف سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. میں نے تقریباً 6 UC میں کھنہ ڈاک سے لے کر کھنہ کاک تک، ویسے میں ڈوک کالہاں بھی گیا ہوں جدھر جدھر میرے سابقہ دوست ہیں ناظمین، یہ صادق آباد بھی گیا ہوں، مسلم ٹاؤن میں. لیکن مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9 ایک اچھا رسپانس ہے لوگوں کا، جس سے میرے میں محنت کا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں آج بھی ابھی جس وقت انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، میں 11 بجے سے لے کر ابھی تک کمپین میں تھا. ابھی اپنے آفس آیا ہوں، مغرب کی نماز میں ادھر پڑھتا ہوں، عشاء کی بھی ادھر پڑھتا ہوں، پھر میں یہاں سے جاتا ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 بندوں کو میں مل چکا ہوں. 2 بندوں نے صرف مجھے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہم ووٹ دیں گے، ان کے ہمارا ایک ایسا تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے، اور انہوں نے ہمارے کام بھی کیے ہیں. 99.9 اس میں صرف اور صرف میری شرافت، شکریال کے منہ بولتے ترقیاتی کام اور میری کریڈیبلٹی. وہ کہتے ہیں کہ ہم صفدر حسین سائی کو ووٹ دیں گے آپ جس پارٹی میں بھی جائیں. تو میں نے پارٹی بھی اس کا انتخاب کیا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کا نام لیتی ہے. وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں. پھر مسلم لیگ نون پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے، PTI پہ بھی اعتراضات ہیں، کرپشن کے بھی الزامات ہیں. میں نہیں لگا رہا قطن، اور نہ کسی کینڈیڈیٹ پہ لگاؤں گا. ہاں اگر کسی نے پہل کی تو اسے منہ توڑ جواب دوں گا، کیونکہ میرے پاس دونوں کے تمام معاملات جو انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں یا یہ کاریں میرے علم میں ہے. لیکن میں پہل بالکل نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بھی ایک اچھے خون کی نشانی ہے کہ ہم ایک ساتھ چلے ہیں. 22 سال کی رفاقت ہے. مسلم لیگ نون کے راجہ حنیف صاحب سے بھی میری غمی اور خوشی بھی ہے. وہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس لیے میں بالکل پہل نہیں کروں گا. میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. چوہان صاحب سے اگرچہ میرا رابطہ آج کل نہیں، لیکن پھر بھی میں ان کی رسپیکٹ کروں گا. راجہ حنیف کی بھی رسپیکٹ کروں گا. ہاں اگر کسی نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دوں گا انشاءاللہ. لیکن ہمارا منشور ہے اچھائی، برائی نہیں. اچھائی برائی نہیں، یہ خاندانی لوگوں کی نشانی ہے جی، کہ یہ الیکشن ہے. ہم کسی کی ذات پہ کبھی بھی وار نہیں کرتے جس وقت تک کوئی پہل ہمارے پہ نہیں کرے. تو چودھری صفدر سائی صاحب ایک نیا کینڈیڈیٹ اور اس نشان کا کینڈیڈیٹ کہ جس پہ ایک نام ہے، کوئی انکاری نہیں ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے.